کلثوم رانا کو میں نیشنل جرنلسٹ پینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ نیشنل جرنلسٹ پینل ترتیب دینے کی، جیسا کہ پہلے حمید صاحب نے کہا، 2-3 وجوہات تھی کہ ہمارے خیال میں اس سے پہلے جو دونوں گروپ یہاں برسر اقتدار رہے، جو باریاں لیتے رہے، انہوں نے صرف مالکان کے ایجنڈے پہ کام کیا۔ انہوں نے پریس کلب کو تعلیم، تربیت، تفریح کا جو مرکز ہونا چاہیے تھا، اس کو حکومت اور اپوزیشن کے مورچوں میں تبدیل کر دیا۔ بجائے اپنی کارکردگی بیان کی جاتی، یہاں پہ صرف ایک دوسرے پر حکومت اور اپوزیشن ہونے کے تانے لگائے گئے، اور جس ورکر کی فلاح بہبود ضروری تھی اس ورکر کے حوالے سے ایک بات نہیں کی گئی۔ ہمیں انتہائی دکھ ہے کہ یہ لوگ 2014 سے جن لوگوں نے ہاؤسنگ فاؤنڈیشن میں پلاٹوں کے لیے اپلائی کیا تھا، یہ 7 سال تک اس لسٹ کو رکھ کے بیٹھے رہے، اور اس وقت تک بیٹھے رہے کہ جب تک کہ حکومت نے وہ کوٹا ہی ختم نہیں کر دیا۔ یہ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن میں اپلائی کرنے والے 700 سے زائد لوگوں کے پلاٹ اپنی نااہلی اور سستی اور کمینگی کی وجہ سے ہار گئے۔ ایک ایسا وقت کہ جب یہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ صحافیوں کا 2% کوٹا جو انہوں نے بڑی مشکل سے، بڑی جدوجہد کے بعد حاصل کیا تھا، وہ کمیٹیوں میں ڈسکس ہو رہا تھا خاتمے کے لیے، تو یہ مالکان کے حقوق کے لیے اسمبلی کے سامنے دھرنے دے کے بیٹھے تھے۔ جو ورکر کا معاملہ تھا، اس معاملے میں ایک قدم یہ نہیں چلے، اور آخرکار یہ اپنا 2% کوٹا بھی ہار گئے۔ میڈیا ٹاؤن 2004-05 میں شروع ہوا۔ ہم نے بارہا انہیں کہا کہ میڈیا ٹاؤن کا فیز 2 شروع ہونا چاہیے، لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی، حتیٰ کہ ہم نے ان سے مطالبہ کیا کہ چونکہ اب بہت ساری یوتھ 2004 کے بعد پریس کلب اور صحافت میں آئی ہے اور پریس کلب کی ممبر ہے، تو ان لوگوں کے لیے جو ہمارے کمرشل پلاٹ موجود ہیں، وہاں پہ بلڈنگز بنا کے کم از کم ان کو فلیٹ دے دیے جائیں، تاکہ وہ اپنا جو چھت ہے وہ ان کو میسر آ سکے۔ لیکن ان کی ترجیحات کوئی اور تھی۔ اس کے بعد ایک سکروٹنی کا عمل شروع کیا گیا، ایک غیر آئینی سکروٹنی کے ذریعے اس شہر کے بے شمار صحافیوں کو نکال دیا گیا۔ شروع میں انہوں نے یہ تاثر دیا کہ ہم بڑی شفاف سکروٹنی کر رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو غیر صحافی ہیں وہ اس لسٹ میں شامل نہ ہوں۔ انہوں نے پورے شہر کو دھوکہ دیا، اور جب لسٹ سامنے آئی تو پتہ چلا کہ تمام کے تمام متنازع لوگ تو موجود تھے۔ اس شہر کے وہ سارے صحافی جو ان کے خلاف آواز اٹھاتے تھے، ان کا نام انہوں نے لسٹ سے نکال دیا، اور ووٹ کے جو بنیادی حق تھا اس سے ان کو محروم کر دیا۔ اس حوالے سے ان کو کورٹ نے آرڈر کیے، ہماری ان کے ساتھ میٹنگز ہوئیں، ان کو جنرل باڈی نے کہا، لیکن آج دونوں گروپوں کا چہرہ پورے شہر کے سامنے آ گیا کہ یہ آپس میں کوئی 100 لوگوں کی لسٹ پہ اتفاق نہیں کر سکتے، اور ان کو اتفاق کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے صرف اپنے ٹیو آرز کے تحت لوگوں کا جائزہ لینا ہے اور اپنی رپورٹ دینی ہے۔ ان کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ یہ لائسنس جاری کرتے پھریں کہ یہ صحافی ہے اور یہ صحافی نہیں۔ لیکن گورننگ باڈی نے
جو تازہ پریس ریلیز جاری کی ہے اس میں انہوں نے جنرل باڈی کے فیصلوں کو بلڈوز کیا اور انہوں نے اپنی نااہلی پریس ریلیز میں عیاں کر دی ہے. انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ ہم دونوں گروپ اس پہ متفق نہیں تھے. گویا اگر آپ متفق نہیں ہوں گے تو آپ صحافی کا ایک بنیادی حق اس سے چھین لیں گے. ہم نے الیکشن کمیٹی کو کل اپلیکیشن دی ہے کہ ادارے آئین پہ چلتے ہیں اور اگر آپ آئین کو بلڈوز کریں گے تو آئین کو بلڈوز کرنے والا الیکشن لڑنا تو دور کی بات پریس کلب کی بنیادی رکنیت کا بھی عمل نہیں رہا. اس لیے پرانی گورننگ باڈی سکروٹنی کمیٹی کے ارکان ہم زور دے کے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جنرل باڈی کے فیصلوں کو بلڈوز کیا ہے, وہ آئین کے ساتھ کھیلے ہیں, وہ غدار ہیں, وہ الیکشن لڑنا تو دور کی بات وہ اب پریس کلب کی بنیادی رکنیت کے بھی اہل نہیں رہے. اور ہم الیکشن کمیٹی سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فی الفور اس آئینی درخواست کو دیکھے, اس کا جائزہ لے اور اس پہ اپنا تحریری فیصلہ ہمیں دے. میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس شہر میں یہ جو مافیا عرصہ دراز سے جگہوں کی صورت میں عامل صحافیوں پہ قابض ہو چکا ہے, ان کے قبضے سے نکلیں اور سارے اکٹھے ہوں اور آگے بڑھیں تاکہ ہم بتا سکیں کہ اصل صحافی, اصل صحافت کا چہرہ یہ ہے. اصل صحافی نہ حکومت کٹ آؤٹ ہے نہ اپوزیشن کٹ آؤٹ ہے اور وہ صرف ورکر کی بہبود کے لیے کام کرتا ہے. یہ آپ سب لوگوں کا پینل ہے. ہم الیکشن میں جائیں گے اور بطور احتجاج جائیں گے اور ہم ان کو بتائیں گے کہ اب آپ کی ڈرامہ بازی نہیں چلے گی. لوگ آپ کا اصل چہرہ دیکھ چکے ہیں. میرے بہت سارے دوست جن کے ووٹ کا اخراج ہوا ان کی طرف سے بڑا شدید دباؤ تھا کل ہم پہ. وہ لوگ کہتے تھے کہ جب یہ آئین پہ نہیں چلتے تو پھر یہ نیشنل پریس کلب نہیں ہے, یہ ٹیٹ ڈبے کی ایک عمارت ہے اور ہم خود یہاں آ کے بیٹھیں گے اور اپنا ہاتھ چھین کے لیں گے. لیکن ہم نے پہلے بھی آئینی, قانونی, اخلاقی ہر راستہ اپنایا ہے اور ہم آخری وقت تک آئینی راستہ اپنائیں گے. لیکن اگر ہمیں یہ نظر آیا کہ انہوں نے آئین کو اپنے پاؤں کی جوتی بنا لیا ہے تو پھر یہ ضروری ہو جائے گا کہ آئین کا تحفظ کرنے کے لیے ہم خود نکلیں اور ان آئین شکنوں کو ان کے گھر چھوڑ دیں.